اچھا میر صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس بھی موجود ہیں جو آپ کی باتیں سن رہے ہیں، اور اس خاص طور پر اس ڈسکشن کو یقیناً آپ کو بھی ہم ابھی چانس دیں گے کہ آپ بھی جان سکیں کیا جاننا چاہتے ہیں، خاص طور پر آج کے حوالے سے انہی خبروں پر جن پر ہم بات کر رہے ہیں. تو ابھی بریک کے بعد جو ہے وہ آپ کو بھی اس پر موقع دیا جائے گا. خطے کی صورتحال کے حوالے سے اگر بات کریں تو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہہ دیا 11,000 میزائل تیار ہیں. اگر امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس کی جو جوہری تنصیبات ہیں اس پر حملہ کیا، تو جوابی کارروائی کے لیے ایران تیار ہے. تو کیا خطے کی صورتحال کس طرف جا رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ وہ جو امریکی ہے نا، ابھی ان کا امریکن جو اسرائیل لابی ہے وہاں انسٹیٹیوٹ بھی ہے، نتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہے وہ بھی وہاں گیا، وہاں امریکی بھی جو ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے، اوباما کو جا کے تقریر کرنا پڑی. اچھا، ان کا کہنا ہے ایک لابی جو کہتی ہے حملہ کر دو، اور ان کے نیوکلیئر ساسے اگر آپ نے ختم نہ کیے ایران کے، تو آپ جب ایران جوہری طاقت بن جائے گا تو اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے. اوباما کے بارے میں کہا گیا کہ لگتا ہے کہ اوباما وہاں کے ان لیڈروں میں ہیں، ان صدور میں امریکہ کے، جو شاید سب سے زیادہ پرو اسرائیل سٹانس اب انہوں نے اختیار کیا. انہوں نے کہا بھی یہ آپ کی جنگ تھوڑی ہے، صرف آپ کی سلامتی کا مسئلہ تھوڑا ہے اسرائیل والوں، یہ ہماری سلامتی بھی ہے، امریکہ کی سلامتی کا مسئلہ بھی ہے، دنیا کے امن کا مسئلہ بھی ہے. گویا انہوں نے اس کو بڑا ایشو بنا دیا، لیکن سمجھانے کی کوشش کی یہ باتیں درست ہیں. لیکن ہم نے اگر اس پر ایران پہ حملہ کرنے سے پہلے، یہ لاسٹ آپشن ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمیں ڈپلومیسی کو زمانا چاہیے. ہم نے اس پر سینکشن لگا رہے ہیں، ہم اس پر پابندیاں لگا رہے ہیں، ہم مزید اس کو سکویز کر سکتے ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ وہ اس کے جواب میں ایران جو ہے وہ جھکے گا اور حالات بہتر. اچھا، ایک ان کو یہ خیال تھا کہ خامنائی اور احمدی نژاد کے درمیان تھوڑے سے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اس کا فائدہ اٹھایا جائے. تو احمدی نژاد کے بجائے خامنائی کا بیان آنا کہ 11,000 ہمارے میزائل کھڑے ہیں، اور میزائل ٹیکنالوجی ان کی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا، ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ میزائل کس خطے میں کس جگہ ہٹ کر سکتے ہیں. ارد گرد ساری امریکن ایسٹ جسے کہتے ہیں اثاثے موجود ہیں. قطر میں ان کی فوجیں موجود ہیں، سعودی اس پورے علاقے میں ان کی فوجیں موجود ہیں، عراق میں ان کی فوجیں موجود ہیں، ان کے اڈے موجود ہیں، اور اسرائیل بھی کوئی زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، میزائل ان کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں. ایسی صورت میں ان کو یہ کہنا ہے کہ بھائی اگر تم یہ کرو گے تو ہم پہلے ہی منٹ میں، اس کے بیان کا حصہ یہ کہ پہلے ہی منٹ میں ہم جوابی کارروائی کریں گے. مطلب یہ کہ اگر تم نے ہمارے اس سرزمین میں اٹیک کرنے کی کوشش کی تو ارد گرد جہاں بھی امریکہ کو نیٹو کے ٹھکانے ہم اٹیک کر دیں گے. اور ہم اٹیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم اس کو انتظار کریں گے کہ پہلے ہماری پٹائی ہو پھر ہم تمہاری دنائی کریں. نہیں، ہم پہلے ہی حلے میں جو ہے اس کا ایک طرح کا جواب دیں گے. ہم ریڈی ہیں، ہمارے میزائل لگے ہوئے. اچھا، اس سے اسرائیل کی پبلک اوپینین بھی ڈرتی ہے، اور میزائل لگے ہوئے. میزائل تو کسی کی دیکھتے نہیں نا، میزائل کی آنکھیں نہیں ہوتی، مطلب ان معنوں میں آنکھیں نہیں ہوتی کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ مرنے والا کون ہے. وہ جو ڈرون آتا ہے وہ کچھ کسی کو مار دیتا ہے، بچے بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں. تو اسرائیل کی سویلین آبادی بھی پریشان ہے کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں. تو اس پورے نقشے میں خامنائی کا جو بیان ہے وہ یعنی کہ یہ جواب ہے کہ بھائی حملہ کرنے کی بات نہیں کرو، دوسری بات کرو. اور جو پریشر کی بات ہے، امریکہ سمجھتا ہے کہ اچھا الیکشن ایئر ہے امریکہ میں، اور اگر پریشر کی بات یہ ہے کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم نے پریشر ڈالا، سینکشن لگائیں، اس طرح کی بات کی، تو اس بات کا امکان ہے کہ ایرانی اپنے موقف سے ہٹ جائیں گے. اچھا، ایران اندرون خانہ نیگوسیشن اور سفارتکاری کا بھی ماسٹر ہے، وہ کرتا رہتا ہے. اب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے مذاکرات ہوتے ہوں اور اس کا بہتر نتائج نکل سکے. جی بالکل، ہم اب اسٹوڈنٹس کی طرف جائیں گے. امارہ، آپ کیا جاننا چاہیں گی، کیا پوچھنا چاہیں گی؟ وہ جو گیلانی صاحب کا ہے کہ انہوں نے بولا ہے کہ میں خط لکھنا ہوتا تو میں بہت پہلے لکھ چکا ہوتا. یہ لوگ بات کرتے ہیں کہ جمہوری حکومت ہے تو بس ایک انسان کی وجہ سے یہ لوگ خط نہیں لکھ رہے ہیں، تو یہاں پر ان کی جمہوریت کہاں گئی؟ اصل بات یہی ہے، بہت اچھا آپ نے سوال بڑے طریقے سے کہا کہ جمہوریت کہاں گئی. یہ سمجھتے ہیں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کرنا چاہتی ہے وہ کر لے. جمہوریت اس کا نام بھی نہیں ہے. پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے، سپریم آئین ہے. آئین پاکستان کے تحت کسی بھی تشریح کا حق جو ہے عدالت کو ہے، اور عدالت کے ہر فیصلے کو ماننا ہر فنکشنری کی ذمہ داری ہے. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. وزیر اعظم کی ذمہ داری ہے، وزیر قانون کی ذمہ داری ہے، سبھی کی ذمہ داری ہے، ان کو ذمہ داری پورا کرنی چاہیے. اب جب گیلانی یہ بات کہتے ہیں کہ ہم یہ خط جو ہے وہ نہیں لکھیں گے، اور تو آپ ٹھیک کہتے ہو، جمہوریت کہاں گئی؟ آپ عدالت کا فیصلہ نہیں مانو گے، جمہوریت کہاں؟ وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، آئین کے اندر رہنا پڑے گا. اور آئین کے اندر اگر وہ کوئی ترمیم کرنا بھی چاہتی ہے تو اب تو یہ پریسیڈنٹ موجود ہے، خاص طور پر انڈیا کی سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اگر کوئی ترمیم اس طرح کی جائے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہو تو اس ترمیم کو مانا نہیں جائے گا. تو بہت سے پہلو ہیں جس کو دیکھنا پڑتا ہے، اور سوائے اس کے کہ آپ صرف ایک سیاست بازی کر رہے ہیں، سیاست نہیں، سیاست بازی کر رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کر رہے.
اور اس کا نقصان آپ کو بھی پہنچ سکتا ہے, آپ کی حکومت کو بھی پہنچ سکتا ہے, آپ کی پارٹی کو بھی پہنچ سکتا ہے, اور ملک کو بھی پہنچ سکتا ہے. ہماری معیشت ڈاواڈول ہوئی ہے انہی باتوں کی وجہ سے. انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی, لوگ آ نہیں رہے, آپ پر کوئی اعتبار نہیں کر رہا, آپ کی دیانت امانت ہر چیز پہ لوگوں کو شک ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ سوال آپ کا بڑا جینون ہے کہ جمہوریت کہاں گئی. اور یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جمہوریت ہوتے ہوئے پاکستان ترقی نہیں کر رہا, تو یہ اس کا جواب ہے کہ جمہوریت ہوتی تو نہ ایسے باتیں ہوتی, اور پھر اگر ہم دیکھتے پاکستان کیسے ترقی نہیں کرتا. جی بالکل. جہاں زیب آپ کیا جاننا چاہیں گے؟ جیسا کہ سر نے بات کی جنرل پاشا کی توصیف پہ, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنرل پاشا کو 2 بار پہلے بھی توصیف دی جا چکی ہے. اس ٹائم پی ایم ایل این نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا, لیکن اب جیسے ہی جنرل پاشا کا نام لیا جاتا ہے چودھری نثار تڑپ اٹھتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی دکھتی رگ ہے, مطلب ہاتھ رکھو اور وہ بولنا شروع کر دیں گے. ایسا کیوں ہے سر؟ دیکھیں میں نے تو بتا آپ کو کچھ وضاحت کی ہے, لیکن اصل بات وہ یہ ان کی کچھ تلخی بھی ہوئی تھی. جب پارلیمنٹ کا مختلف سیشن تھا تو اس سیشن میں خفیہ تھا, لیکن سب باتیں باہر آ گئیں. تو اس پہ کسی بات پہ کچھ جنرل چودھری نثار نے کوئی بات کی کہ دیکھیے آپ, اس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کا ایک کام میں نے نہیں کیا تھا. اچھا, یہ بتایا نہیں انہوں نے کہ کام کیا تھا, آپ میرے پاس کام کے لیے آئے تھے, میں نے نہیں کیا تھا. تو اس لیول تک جب وہاں تک انہوں نے کوشش کی تو انہوں نے صاف بات کی, تو لگتا تھا کوئی پرسنل رنجش بھی شاید پیدا ہو گئی ہے, پوائنٹ سکورنگ بھی ہو سکتی ہے. ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اس کے بعد ان کی پروموشن نہیں ہونے والی, تو نمبر بناؤ اپنے. نمبر بنتے نہیں اس طرح پبلک اوپینین کہ کیا ہو گیا آپ کو, کیوں آپ اچانک بولنے لگ گئے ہیں, کیا پیچھے آپ کے بیک گراؤنڈ ہے, کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا, لوگ اس پر پوچھتے ہیں. اور تیسری بات جو اس میں دیکھنے کی ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات ہو کہ ان کا خیال ہو کہ پاشا جو ہے مسلم لیگ نون کے گویا خلاف جائیں گے الیکشن میں, تو آپ نئے جرنیل سے بھی کوئی ایسی توقع نہیں کریں کہ اگر جانا ہوگا فوج کو, فوج جائے گی نہیں. فوج کا کسی کے خلاف جانا اس وقت یہی ہوگا کہ وہ غیر جاندار ہو جائے, کسی کو سپورٹ نہ کرے. یہ بہتوں کے لیے نائٹ ڈریم ہوتا ہے, نائٹ میئر ہوتا ہے کہ بھئی فوج کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی. وہ لوگ بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, بہت سے کینڈیڈیٹ ان کی وجہ سے آتے ہیں, تو اس لیے بڑی خطرناک بات ہوا کرتی ہے. جی